کہ ابھی ہماری سمر ویکیشنز ختم نہیں ہوئی ہیں. کئی جگہ سکولز 8 تاریخ کو دوبارہ کھلیں گے اور یہ بالکل ٹیل اینڈ ہے. اور اس سمر ویکیشن میں ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا رخ کیا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جہاں پوری دنیا میں ایکو ٹورزم کے بارے میں بڑی آگہی ہے اور لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جن خوبصورت مقامات کو وہ سیر و تفریح کے لیے ان کو وزٹ کر رہے ہیں وہاں کا قدرتی حسن برقرار رہے. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم نے بات کی مقامی لوگوں سے تو وہ اس بات پہ نالاں نظر آتے ہیں, بہت غصے میں نظر آتے ہیں کہ آنے والے ٹورسٹ اپنے ساتھ ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی اور کلچر لے کے آتے ہیں جس میں کی وجہ سے پولیوشن اور مزید بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں. آپ ہمارے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کو اگر دیکھیں تو وہاں سڑک کے کنارے ہی آپ کو بہت سارے پھلدار درخت, پھول پودوں سے لدی ہوئی سبزہ نظر آئے گا. لیکن یہ آنے والے ٹورسٹ نہ صرف اس قدرتی حسن کو خراب کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ لیے جانے والا بہت سارا جو گاربیج ہوتا ہے, اگر آپ جوس لے کے ساتھ جا رہے ہیں یا چپس لے کے ساتھ جا رہے ہیں, کئی جگہ ان کی وجہ سے گاربیج کا انبار بھی نکل رہا ہے. تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں ہمارے رپورٹر سے اور معلوم کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی کیا شکایات ہیں. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. ہم نے بڑی زبردست آپ کے توسط سے رپورٹس دیکھیں کہ وہاں پہ ٹورسٹ جا کے انجوائے کر رہے ہیں, نئے ہوٹلز بن گئے ہیں, ریسٹورانٹس بن گئے ہیں, لیکن مقامی لوگ ان آنے والے سیاحوں سے خوش نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سدرا, دیکھیں گلگت بلتستان کی جو خوبصورت حسین اور دلکش وادیاں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے, دیہی علاقوں سے سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہر موسم میں گلگت بلتستان کی ان وادیوں کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا جو مزاج ہے وہ ہے سیاحت دوست قسم کا. یہاں آنے والے سیاحوں کو مہمان کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور ہر ممکن یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مہمانوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ رہے. لیکن بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں آنے والے سیاحوں سے جو مقامی لوگ ہیں انہیں شکوہ شکایتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں ان میں بہت سے ایسے بھی آتے ہیں جو یہاں کے جو مقامی روایات ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں. لوگوں کی جو پرسنل املاک ہے جیسے باغات وغیرہ ہے ان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. یہاں پھل کھانے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے, مگر سیاح جو ہیں وہ یہاں آنے کے بعد پھل کھانے کے دوران جو ہے وہ درختوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, ٹہنیاں توڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. جو یہاں کا قدرتی ماحول ہے, یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو سیاحت بڑھ رہی ہے اس سے یہاں کا قدرتی ماحول جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اچھا, خوبصورت یادیں آپ بنانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لیکن اکثر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ اگر ایک بوائز کا پورا گروپ آل بوائز کا گروپ کالج کے لوگ ہیں وہ ساتھ چلے گئے ہیں تو وہ مقامی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ تھوڑی چھیڑخانی بھی کرتے ہیں. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھیں. تو ان ایتھکس کے بارے میں, رویوں کے بارے میں, سماجی اقدار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا مقامی لوگ اس طرح کی شکایات بھی کر رہے ہیں؟ جی سدرا, ایسا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو مختلف وادیاں ہیں یہاں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں. پھر یہاں کا جو مقامی سطح کا جو کلچر ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کا ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں جو سیاح یہاں آتے ہیں ان میں جو بعض, جیسا آپ نے بتایا کہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ینگز ہوتے ہیں, وہ یہاں آنے کے بعد ایک تو بلا اجازت جو ہے وہ فوٹوگرافری کرتے ہیں. خواتین کی فوٹوگرافری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لوگوں کی پرمیشن کے بغیر ان کی فوٹوگرافری کرنا کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر یہاں جو ہے بعض علاقوں میں جا کے سیاح مختلف قسم کی بحث جو ہے وہ ان کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں معلومات لینے کے چکر میں. تو اس طرح جو ہے وہ یہاں کے مقامی لوگ بعض اوقات ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے. جی اچھا, تالی دونوں ہاتھوں سے بنتی ہے. ہم نے کئی سیاحوں سے بھی بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ اگر وہ مقامی لوگوں سے کسی بھی بارے میں مشورہ لیتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ جی یہ کچا رستہ کیا لیا جا سکتا ہے یا نہیں, تو وہ شارٹ کٹ کے بہانے کئی دفعہ جو سیاح ہے ان کو بیوقوف بھی بنا دیتے ہیں. ایسی کوئی سچویشنز آپ نے دیکھی ہیں اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی سدرا, جیسا کہ آپ نے کہا گلگت بلتستان کی سطح پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگ انتہائی سیدھے سادے
اور مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں، سیاحت دوست رویہ ہے ان کا، اور گلگت بلتستان کی سطح تک میں اگر بات کروں تو یہاں پر ایسی کوئی شکایت آج تک ہمارے نوٹس میں بھی نہیں آئی ہے، بلکہ یہاں کے لوگ جب تک مہمان کو، سیاح کو جو ہے وہ اس کا جو پوچھا جانے والا ایڈریس ہے وہ مکمل طور پر اسے نہیں سمجھائیں گے، وہ مہمان کو جانے نہیں دیتے ہیں۔ تو بعض جو ملک کے دیگر سیاحتی علاقے ہیں، مقامات ہیں، وہاں پر اس قسم کی شکایات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، لیکن گلگت بلتستان کی سطح پر ایسی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی ہے جی۔ اچھا جی، اور سب سے اہم سوال وہاں کا جو قدرتی حسن ہے، جیسے سبزہ ہے، خوبصورتی ہے، وہاں پہ پولیوشن کرنا اور بے دریغ چیزوں کو خراب کرنا۔ کئی دفعہ آپ ہسٹورک مقامات پہ دیکھیں گے کہ لوگ جا کے اسپرے پینٹ سے یا تو اپنا نام لکھ دیتے ہیں یا وہاں پہ کچھ ریت کے اس کو آ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بھی انفارچونیٹلی لوگ کر رہے ہیں۔ کیا اس حوالے سے بھی مقامی لوگ پریشان ہیں؟ جی سدرا، یقیناً جیسا کہ آپ نے بتایا اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے سیاحت گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیوں میں بڑھ رہی ہے تو اس سے کچھ مسائل بھی جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے سیاحوں کی تعداد یہاں بڑھ رہی ہے، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو تفریحی مقامات ہیں وہاں پر جو قدرتی ماحول ہے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی جو سیاحت ہے اس کے نتیجے میں اس خطے میں جو خوبصورت جھیلیں ہیں ان کے اطراف میں جو ہے وہ گندگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سیاح جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن اس کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے نہیں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو قدرتی حسن ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ یہ خطہ جو ہے گلگت بلتستان کا، یہ ویسے بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے، تو بڑھتی ہوئی سیاحت سے یہاں کے جو قدرتی حسن ہے، جو آبی ذخائر ہیں، گلیشیئرز ہیں، جھیلیں ہیں، ان میں آلودگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت بھی ہے جی۔ جی، یہ کسی نے بھی اگر آپ کو بتایا، ویسے تو جنید جمشید کا پرانا گانا تھا کہ درختوں پہ پلیز نام نہ لکھیں، اپنا بھی اور کسی اور کا بھی، آپ کے رشتے کا کیا مستقبل ہے یہ تو صرف آپ کو پتہ ہے، لیکن اہم بات یہ کہ یہ کوئی لازوال چیز نہیں ہوتی۔ انفیکٹ آپ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی ایسے تاریخی مقامات اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو وینڈلائز کیا ہے، وہاں کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا ہے، سبزے کو ڈیمیج کیا ہے۔ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی پاکستان کو دی ہے تو اس کی حفاظت کرنا، اس کو آنے والی نسلوں کے لیے سنبھال کر رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔